بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں سیمی زوار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غدیر، قرآن حدیث اور ادب میں، اور یہ اس ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 14، اور ہم پڑھ رہے ہیں جس کتاب کو غدیر کو، یہ اس کی دوسری جلد ہے جو ہم اس کو مل کر پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ اب ہم اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے پہنچ گئے ہیں دوسری صدی عیسوی کے اندلیبان غدیر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور جن کے بارے میں لاسٹ اس میں ہم پڑھ رہے تھے ان کا نام ہے کمیت، ابو المستحل کمیت، اور پیج نمبر 160 پہ ہم اپنی اس ریڈنگ کا پارٹ کا آغاز کریں گے۔ کمیت اور دعائے ائمہ، یہ یہاں پر ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، اور پیج 160 سے آغاز تو کریں گے لیکن یہاں پہ صرف ایک لائن ہے، اس کے بعد ہم پیج 161 پہ آ جائیں گے۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ کمیت اور دعائے ائمہ علیہم السلام۔ واضح بات ہے کہ نفوس قدسیہ اور مشیت الہیہ کے ترجمان حضرات کی دعاؤں میں جسے نوازا گیا ہو، وہ کوئی بھی ہو، لازمی طور سے دیندار اور خیر و صلاح سے آراستہ ہوگا۔ اس کی دینداری مسلم اور دنیا داری سے اس کا انقطاع قطعی ہوگا۔ جس طرح کمیت کو دعاؤں سے نوازا گیا ہے، ایسے کم ہی افراد دیکھنے میں آئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزندوں نے زیادہ دعائیں دی ہیں۔ حدیث بیاضی، بے یہ الف زواد چھوٹی ہے، سے کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کی دعا دی۔ نصر بن مزاحم کے مطابق دعائے رحمت کے ساتھ تعریف کی۔ سیوطی، سین یہ واو توئے چھوٹی ہے، سیوطی کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما، تو اور تیری قوم مبارک ہے، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا دی، انورٹڈ کاما، خدایا اسے حیات سعید و موت شہید اور جزائے عاجل عطا فرما، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام باقر علیہ السلام نے کئی موقعوں پر اہم اور اہم مقامات پر مثلاً ایام التشریق میں منی میں کعبے کی طرف رخ کر کے مغفرت کی دعا دی اور فرمایا انورٹڈ کاما تمہیں روح القدس کی تائید حاصل رہے، اور انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ شیخ ابو القاسم خزار قمی خیز الف رے قاف میم چھوٹی خزار قمی کی کتاب کفایت الاثر کے صفحہ نمبر 248 میں خود کمیت کا بیان ہے کہ میں اپنے آقا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کی مدح میں کچھ شعر کہے ہیں، پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا یہ ایام البیض ہیں۔ میں نے عرض کی یہ اشعار خاص آپ ہی کے لیے ہیں۔ تب آپ نے اجازت دی، میں نے پڑھنا شروع کیا۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ مجھے زمانے نے رلایا بھی اور ہنسایا بھی، اور زمانے کے تو رنگ ہی نرالے ہیں۔ میرا گریہ ان 9 افراد پر ہے جو نینوا میں دھوکے سے قتل ہوئے اور سبھی بے کفن ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، وہ جو ترجمہ ہم نے پڑھا اشعار کا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام اور صادق آل محمد علیہ السلام دونوں ہی رونے لگے۔ پس پردہ کنیزوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں جب میں نے یہ شعر پڑھے۔ انورٹڈ کاما میں ترجمہ پڑھتے ہیں، اور میرا گریہ بنو عقیل کے 6 بہادروں پر ہے، پھر ان کے مولا نیک شار علی علیہ السلام پر جن کا ذکر ہیجان انگیز اور غمناک ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آگے لکھا ہے کہ امام نے روتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بھی شخص میرا ذکر کرے یا میرا ذکر سنے اور اس کی آنکھ سے پر مگس میم گاف سین کے برابر بھی آنسو نکل جائے تو خدا اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور اس کے یہ آنسو جہنم کے لیے حجاب بن جائیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور پھر آگے لکھا ہے کہ پھر میں نے یہ شعر پڑھا۔ اب شعر بھی لکھا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے، اور یہ بتا دوں ساتھ ساتھ کہ ہم اب پیج 162 پر آ گئے ہیں۔ شعر تو اس طرح سے ہے کہ من کانا مسرورن بما مسکم، اس کو 2 اشعار ہیں، ہم اس کو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ خدا کمیت کے گزشتہ و آئندہ گناہ بخش دے۔ جب میں نے یہ شعر پڑھا، ترجمہ پڑھتے ہیں اب ہم، کہ لیکن ترجمہ تو ہے ہی نہیں سامعین، یہاں پر یہ تو صرف اشعار ہی لکھے ہیں۔ تو من کانا مسرورن بما مستقم او شا متا یوما من الان فقد زللتم بعد از فما ادفع زیمن ہینا یخشانی۔ اب یہ کچھ بھی زیر زبر پیش کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر ساتھ میں آپ نے لکھا ہے کہ کب آپ کی طرف سے حق، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ مولا نے جو کہا کہ کب آپ کی طرف سے حق کا قیام ہوگا،
نہیں، اب جو اگلا شعر ہے، ہاں جی یہ چیز جب لکھا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ خدایا کمیت کے گزشتہ آئندہ گناہ بخش دے، جب میں نے یہ شعر پڑھا، ترجمہ ہے انورٹڈ کاما کہ کب آپ کی طرف سے حق کا قیام ہوگا اور کب آپ کا دوسرا مہدی قیام کرے گا، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا اور سوالیہ نشان بھی ہے، ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ فرمایا بہت جلد انشاءاللہ بہت جلد، پھر ارشاد فرمایا اے ابو المستحل یقیناً ہمارا قائم ذریت حسین علیہ السلام کا نواں فرزند ہے، کیونکہ بعد رسول خدا 12 امام ہیں، 12واں امام قائم ہے۔ میں نے پوچھا میرے آقا وہ 12 امام کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے حضرت علی علیہ السلام، ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، پھر حسین علیہ السلام، پھر علی بن حسین، پھر میرے بعد یہ جعفر صادق علیہ السلام، ان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند علی علیہ السلام، پھر محمد بن علی علیہ السلام، اور علی علیہ السلام کے بعد حسن علیہ السلام، اور ان کے بعد فرزند حسن جن کی کنیت ابو القاسم ہے، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، اور ان کی وجہ سے شیعوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے۔ میں نے پوچھا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کب خروج کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کی مثال قیامت کی ہے، اچانک آئے گی۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ کمیت کی فضیلت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام، آل محمد علیہ السلام نے زمانہ حج میں کعبے کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا کی، خدایا کمیت کے گزشتہ و آئندہ مخفی و اعلانیہ گناہ بخش دے، اسے اس قدر عطا کر دے کہ یہ خوش ہو جائے۔ اس دعا کی اجابت کا پتہ ابو ابراہیم سعد اسدی نے خواب سے ابو ابراہیم سعد اسدی کے خواب سے چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کمیت کو سلام پہنچانے کا حکم دیا، نیز یہ کہ خدا نے اسے بخش دیا۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داعبل کو منع کیا کہ کمیت پر کیچڑ نہ اچھالے کیونکہ خدا نے اسے بخش دیا ہے۔ خود کمیت کا قبیلہ بنی اسد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو محسوس کرتا تھا، جس میں کمیت اور اس کے قبیلے کے مبارک ہونے کی خبر دی گئی تھی۔ قبیلے کے افراد کہتے تھے کہ ہمیں وہ فضیلت حاصل ہے کہ دوسرے کسی قبیلے کو نہیں، ہمیں کمیت کی برکت وراثت میں ملی ہے۔ اور یہاں پر ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 163 پر، اور حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ جو پڑھا ہے اس کے بارے میں حوالہ ہے شرح شواہد المغنی صفحہ نمبر 13، اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38، اور آگے ساتھ ہی لکھا ہے نمبر 6، اور پھر اگلا حوالہ ہے ساتھ ہی اس کا کہ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 597۔ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ معاہد تنسیس میم عین الف ہے دال الف لام تے نون صاد یہ صاد، یہ نام ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ معاہد التنسیس کے مطابق مستحل کا بیان ہے کہ طویل عرصے تک کمیت نے روپوشی کی زندگی بسر کی، اسے یقین ہو گیا کہ اب تعاقب و تلاش میں کمی واقع ہو گئی ہے، تو ایک رات بنی اسد کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر نکل کھڑا ہوا، ساتھ میں غلام سائد صاد الف عین دال بھی تھا، وہ نجومی تھا، اسی کے سہارے راستہ طے کر رہا تھا۔ جب پاؤ پھٹی تو اس نے آواز دی جوانوں تم لوگ بھی سو جاؤ، ہم سو گئے، تو وہ اٹھ کر نماز پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دور سے کسی کو آتا دیکھ کر ہم لوگ لرزنے لگے۔ کمیت نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہماری طرف کوئی آ رہا ہے۔ اس نے نگاہ اٹھائی اور کہا کہ بھیڑیا ہے، اپنا چارہ تلاش کر رہا ہے۔ وہ بھیڑیا آیا اور ایک گوشے میں لیٹ گیا، ہم نے اس کے کھانے کے لیے اونٹ کا گوشت ڈال دیا، اس نے کھا لیا اور پھر پانی دیا جسے اس نے پی لیا۔ جب ہم چلنے لگے تو وہ غرانے لگا۔ کمیت نے کہا اسے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیا ہم نے اسے کھانے کو نہیں دیا؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چاہتا ہے، شاید یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم لوگ غلط راستے پر ہیں۔ پھر ساتھیوں سے کہا کہ داہنی جانب چلو، یہ دیکھ کر وہ بھیڑیا خاموش ہو گیا۔ ہم لوگ شام پہنچ کر بنی اسد اور بنی تمیم کے یہاں روپوش ہو گئے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے جو کہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے، معاہد التنسیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 28 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 98، اور ساتھ ہی لکھا ہے نمبر 148۔ آئیے اب ہم پیج نمبر 164 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے یہ واقعہ کمیت کے کرامات و فضائل میں ہے، اسے نفسیاتی برتری اور مکارم اخلاق بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان باتوں سے کمیت کی جو تصویر ہمارے ذہنوں میں ابھرتی ہے وہ اس کی روحانی برتری کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ کمیت کی دانش و فقہ و ادب
تہذیبی لطافت، حماسہ ہے میم الف سین ہے، ہمت، بلاغت و فصاحت، بلند نظری، عظیم اخلاق، حوصلہ مندی، دین خالص، واقعی تشیع و صلاح، محض انورٹڈ کاما اور رشد و سداد اور دیگر فضائل بے شمار ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کمیت اور یزید بن عبد الملک۔ لکھا ہے کمیت کے فرزند حبیش یشین کا بیان ہے کہ میرے باپ یزید بن عبد الملک سے ملاقات کرنے کے لیے اکثر جاتے تھے۔ ایک دن ملنے گئے تو سلامت القسی سین لام الف میم تے ہے، الف لام قاف سین چھوٹی ہے، نامی کنیز اس کے سامنے خریداری کے لیے پیش کی گئی۔ یزید نے کہا، اے ابو المستحل، اس کنیز کو بیچنے کے لیے لایا گیا ہے، کیا میں خرید لوں؟ کمیت نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم اے امیر، یہ بے مثال ہے، ضرور خرید لیجئے۔ اس نے کہا کہ ذرا اس کی شعروں میں مدح کرو تاکہ رائے ٹھہر سکے۔ کمیت نے 4 شعر کہے۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ یہ حسن میں دوپہر کا سورج ہے، آنکھیں سرخ انگارہ ہیں، شاداب نرم تن، شیریں سخن، کھیلنے والی، بڑی سرین والی، سین رے یہ نون والی ہے، اپنے ناز و ادا کو سپید سین پہ یہ دانتوں اور برجستہ گوئی سے آراستہ کر رکھا ہے۔ اے عبد مناف کے فرزندوں، تخلیقی اعتبار سے انتہائی آرزو ہے، اس لیے نصیحت قبول کرو۔ اور یہاں پر ترجمے کا انورٹڈ کاما یا کلوز ہو گیا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یزید نے ہنس کر کہا کہ اے ابو المستحل، میں نے تمہاری نصیحت قبول کی اور بہت سا انعام دیا۔ حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 122 اور جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 25۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے جس زمانے میں خالد بن عبداللہ قصری قاف سین رے چھوٹی ہے کوفے کا حاکم تھا، اس کے اور کمیت کے درمیان بہت سے واقعات پیش آئے۔ ایک دن لوگ اس کی معزولی کا چرچا کر رہے تھے، اتنے میں وہ گزرا۔ کمیت نے یہ شعر پڑھا۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کہ اپنے عہدے سے انتہائی وابستگی کے باوجود بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت جلد موسم گرما کے بادل کی طرح بکھر جائے گا۔ اور اب یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 165 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے خالد سن کر واپس چلا گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، ہرگز نہیں بکھروں گا جب تک تمہارے اوپر تازیانے نہ برسا لوں۔ پھر حکم دیا، برہنہ کر کے 100 تازیانے مارے جائیں، پھر آزاد کر دیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 119 اور جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 17، یہ دونوں ایک ہی نمبر ہیں 17۔ اس کے بعد اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے کمیت کی شوخی۔ ایک بار فرزدق اس کی طرف سے گنگناتا ہوا گزرا۔ کمیت ابھی بچہ تھا۔ فرزدق نے اس سے کہا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں؟ کمیت نے کہا میں چاہتا ہوں تم میری ماں بن جاؤ۔ فرزدق بہچکا ہو گیا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ایسی کڑی مجھ پر کبھی نہ پڑی تھی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 123 اور جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 26۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے کمیت کی ولادت و شہادت۔ لکھا ہے کمیت سن 60 ہجری میں پیدا ہوئے، جس سال امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اور دنیا میں نیک اور پسندیدہ ترین زندگی گزاری۔ وہ راہ جس سے خداوند عالم خوشنود ہو، انہوں نے لوگوں کو اس راہ پر راہ راست کی تلقین کی، یہاں تک کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کی برکت سے شہادت سے سرفراز بھی ہوئے۔ ان کے خون پاک کی نگراں خدا کی آنکھیں تھیں۔ کوفے میں حادثہ شہادت پیش آیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے سن 126 ہجری میں مروان بن محمد کے زمانہ حکومت میں ان کی موت کا سبب حجر بن عبد الجبار کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ جعفر یوں مغیرہ بن سعید اور ان کے 6 ساتھی جو الوصفہ الف لام واو صاد ف الف حمزہ جو الوصفہ کے نام سے معروف تھے، انہوں نے خالد قصری قاف سین رے چھوٹیے کے خلاف بغاوت کی۔ وہ بے خبر ممبر پر خطبہ پڑھ رہا تھا، اچانک شلوار پوشوں یعنی کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے قبابین نے نعرہ لگانا شروع کر دیا، لبیک جعفر لبیک جعفر۔ خالد یہ سن کر ممبر پر بدحواس ہو گیا، بغیر یہ سمجھے کہ کیا کہہ رہا ہے چلایا کہ مجھے پانی پلاؤ،
ہم آ گئے ہیں پیج 166 پر. چلایا کہ مجھے پانی پلاؤ. لوگوں نے جعفریوں کو گرفتار کر کے مسجد میں آگ میں جلا ڈالا. جب خالد عراق سے معزول ہوا اور یوسف بن عمر حکمران ہوا تو اس سے کمیت ملاقات کی غرض سے گئے اور اس کے سامنے زید بن علی علیہ السلام کے مرثیے کے اشعار پڑھے. پھر یہ 2 شعر پڑھے کہ جس کا مفہوم ہے انورٹڈ کاما کہ جس وقت خالد بدحواسی میں پانی مانگ رہا تھا اور اس کے مقتول فریاد کر رہے تھے اس وقت تو نہیں تھا، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ اسی وقت وہ 8 سپاہی جو یوسف کے سر پر کھڑے ہوئے تھے انہیں خالد سے شدید ربط تھا، اپنی تلواروں کے ساتھ کمیت پر ٹوٹ پڑے، پیٹ میں تلوار اتار دی اور انہوں نے کہا کہ بغیر اجازت میں امیر کے سامنے شعر پڑھتا ہے. وہیں مسلسل خون بہتا رہا اور کمیت مر گئے. اور یہ ہے حوالہ الاغانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 121 اور جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 22. اب ان کے حوالے سے کمیت کے حوالے سے ہم لاسٹ پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے مستحل کا بیان ہے کہ میں اپنے باپ کے سرہانے موت کے وقت پہنچا. وہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو فرمایا خدایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا بیٹا کاش میں نے زنان بنی کلاب کی ہجو نہ کی ہوتی. میں نے ان پر کیا کیا تہمات لگائے. میں ہر رات سوچتا تھا انورٹڈ کاما کہیں میرے اوپر ستارے نہ ٹوٹ پڑے انورٹڈ کاما کلوز. پھر فرمایا کہ میرے لال روایت میں وارد ہے کہ پشت کوفہ پر خندق کھودا جائے گا اور مردوں کو قبروں سے نکال کر دوسری قبروں میں دفن کیا جائے گا. مجھے پشت کوفہ میں دفن نہ کرنا. جب میں مر جاؤں تو مقام مکران میں سپرد خاک کر دینا. کمیت کو اسی جگہ دفن کیا گیا. وہ اس مقام پر دفن ہونے والے پہلا شخص ہیں اور آج بھی وہ جگہ مقبرہ بنی اسد کے نام سے معروف ہے. اور حوالہ نوٹ کرنا ہے. حوالہ جات ایک سے زیادہ ہیں، 2 ہیں. لکھا ہے الاغانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 130، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 43، اور اگلا نام ہے معاہد التنسیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106، اور ساتھ ہی لکھا ہے نمبر 148. اب ہم نے یہ پڑھ لیا ہے اور اب ہم دوسرے جو اندلیبان غدیر دوسری صدی ہجری کے اس میں جو دوسرا نام تھا سید حمیری، ان کے بارے میں آئیے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ سید حمیری کے حوالے سے جو ہے وہ نمبر وار لکھی ہوئی ہیں باتیں، یعنی نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اس طرح سے، اور کل 23 1 سے لے کر 23 نمبر پہ ان کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ لکھی ہیں جو ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے. تو آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں نمبر 1. یہاں پر ایک پہلے شعر لکھا ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی نیچے ہے کہ اے دنیا کے بدلے دین بیچنے والے، اس بات کا خدا نے حکم نہیں دیا ہے تو علی علیہ السلام وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کینہ رکھتا ہے جبکہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوشنود اور راضی تھے. وہی جسے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے دن کھڑے ہو کر نام لے کر پکارا اور صحابہ آپ کے گردا گرد تھے. پھر فرمایا یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس شخص کے مولا ہیں جس کا میں مولا ہوں. پس اے آسمان والے، اسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے اور اسے دشمن رکھ جو اسے دشمن رکھے. اب نمبر 2 دوسرے نمبر پہ جو ہے معاملات وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. انفارمیشنز لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اور جب کہ غدیر خم میں خداوند عالم نے تاکید کے ساتھ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کے سامنے تقریر کرو اور ابو الحسن بریکٹ پہ لکھا ہے علی علیہ السلام کی امامت کا لوگوں کے درمیان اعلان کر دو کہ وہ ہادی ہیں، اور اگر تم نے انہیں نصب نہ کیا تو گویا کار تبلیغ انجام ہی نہ دی. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلایا اور لوگوں کو بلایا، تصدیق کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کے درمیان بلند کر کے اپنے بعد ہر مہذب انسان کے لیے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا. اب کسی غیر مہذب کو ولی سمجھنا مناسب نہیں. علی علیہ السلام کے ایسے مناقب ہیں کہ ان کا کچھ حصہ بھی بے ہنگم افراد 1000 کوششوں کے باوجود نہیں پا سکے. ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 168 پر.
پھر لکھا ہے میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور ہر اس شخص سے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے. ہمارا دینی شعار ہے کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے دوسروں سے محبت کرتے ہیں ہمیں وہ پسند نہیں ہیں. پھر لکھا ہے ایسا شخص مرنے کے بعد دوزخ میں جائے گا اور حوض کوثر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا، اور اگر پہنچنے کی کوشش کرے گا تو ہکا دیا جائے گا، جس طرح بیمار خارج زدہ اونٹ ڈنڈا مار کر جھنڈ سے نکالا جاتا ہے تاکہ اس کی بیماری دوسروں تک سرایت نہ کر سکے. پھر لکھا ہے کہ جس وقت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وسیع کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو میرا دل زمین سے فضاؤں کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے. میرا دل ان دونوں کے شوق میں یوں سلگتا ہے کہ بس پردہ پھٹا اور پسلیاں پھڑ پھڑانے لگتی ہیں. یہ عطیہ الہی ہے جسے خدا اپنے جس بندے پر چاہتا ہے محبت میم واو ہے بے تے محبت فرماتا ہے اور اس کی توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے. جسے یہ عطیہ نہیں ملتا اس پر توفیقات کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں. خدا جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت کر دیتا ہے. اس کے پاس علم الکتاب ہے اور وہ علم ہے جسے ابھی لکھا بھی نہیں گیا ہے. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے قصیدہ مذہبہ میم زال ہے اور بے پہ تشدید ہے. مذہبہ کے نام سے معروف یہ قصیدہ 1120 شعروں پر مشتمل ہے. اچھا، یعنی کہ جو ہم نے یہ پڑھا یہ سارا اس قصیدے کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے دوسرے نمبر پہ جو ہم پڑھ رہے تھے ابھی، اور اسی میں ابھی ہماری یہ ریڈنگ جاری ہے، ابھی تیسرا نمبر شروع نہیں ہوا. لکھا ہے شریف مرتضیٰ علم الہدا کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لفظ النسب صرف معنی امامت و خلافت ہی کے لیے مناسب ہے، محبت و نصرت مراد نہیں ہو سکتے. پھر چوتھے شعر میں جعل الولایت کے متعلق کہتے ہیں کہ اس میں امامت کا واضح اشارہ موجود ہے کیونکہ رسالت کے بعد امامت ہی قرار دی گئی ہے. مفہوم محبت و نصرت اس وقت بہرحال حاصل تھے، بعد وفات اس کی چنداں خصوصیت نہیں رہ جاتی. حافظہ نصابہ تاج العلی حسینی متوفی 610 ہجری نے بھی اسی قصیدے کی شرح کی ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا دوسرے نمبر پہ. آئیے تیسرے نمبر پہ کیا لکھا ہے یہ بھی جانتے ہیں، اور اس کو ہم پیج 169 پہ آگے لکھا ہے سید حمیری اپنے باپ محمد سے خطاب کر کے کہتے ہیں انورٹڈ کاما، اے محمد خدائے خالق الاسباح سے ڈرو اور اصلاح کے بعد دینی فساد کا ارتکاب نہ کرو. کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور وسیع پر دشنام ترازی کرتے ہو؟ سوالیہ نشان. اور اس کے بعد بھی اپنی کامرانی و نجات کی امید لگائے بیٹھے ہو؟ افسوس، قطعی بعید بات ہے. تم سے عذاب اور ملک الموت قریب ہیں. ان کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین وصیت غدیر کے دن واضح الفاظ میں فصاحت کے ساتھ فرمائی. اچھی طرح سمجھ لو انورٹڈ کاما کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ مولا ہیں انورٹڈ کاما کلوز. واضح اشاعت و اعلان تھا یہ واضح اشاعت و اعلان تھا. آگے چلتے لکھا ہے یہ میرا قرض ادا کرنے والے ہیں اور یہ اسی طرح تمہیں راہ راست کی ہدایت کرنے والے ہیں جس طرح میں تمہاری ہدایت و فلاح کا ذمہ دار تھا. تم نے میری ماں کو جو بہت کمزور تھیں بہکا دیا اور انہیں گمراہ و گستاخی پر آمادہ کر دیا کہ وہ نشان ہدایت امام اور وارث نبی پر سب و شتم کرتی ہے. ڈر ہے کہ تم دونوں پر ایسا عذاب نازل ہوگا کہ جس کے زلزلے سخت پہاڑوں کو بھی زمین بوس کر دیں گے. پھر لکھا ہے کہ اے میری ماں اور اے باپ خدا سے ڈر اور حق کا اعتراف کرو اور نجات کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. پھر لکھا ہے کہ ان شعروں کی روایت مرزبانی نے کی ہے. ان شعروں کی روایت مرزبانی نے کی ہے. ان میں سید نے اپنے آبائی مسلک کے والدین کو تشیع اور محبت اہل بیت علیہ السلام کی دعوت دی ہے اور امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم سے روکا ہے. حوالہ نوٹ کر لیتے ہیں اخبار السید الحمیری اور صفحہ نمبر 155. اب ہم آ گئے ہیں نمبر 4 پہ جو کچھ لکھا ہے وہ مل کے پڑھنے کے لیے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل یہ
23 ہیں, 1 سے 23 تک ہم چوتھے نمبر پہ جو بھی معلومات ہیں وہ پڑھ لیں. لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتیں اور یوم غدیر کے تاکیدی عہد کی حفاظت نہ کروں تو گویا میں ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والا اور دین اسلام قبول کرنے کے بعد یہودی و نصرانی ہوں. مجھے قبیلہ تمیم و عدی سے کیا سروکار؟ میرے تو ولی نعمت خدا کی طرف سے آل احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات پڑھ کر اپنی نماز تمام کرتا ہوں. اگر تشہد میں صلوات و دعا نہ پڑھوں تو نماز کامل ہی نہیں ہوگی. ہم آ گئے ہیں اب پیج 170 پر اور لکھا ہے کہ میری مودت، خیر خواہی اور نصرت کی تمام توانائیاں انہی کے لیے تاعمر وقف ہیں. جب سے مجھ کو سید پکارا جاتا ہے، یقیناً اگر کوئی شخص اس خانوادے کی محبت پر سرزنش کرتا ہے تو وہ جھٹلانے کے قابل ہے. اگر تو چاہے تو چند روز سایہ غم اختیار کر، ورنہ خودداری کر تاکہ محفوظ و پسندیدہ رہ سکے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب لکھا ہے کہ اس قصیدے کے 25 اشعار ہیں. ابو الفرج نے بیان کیا ہے کہ ابو خلال اتکی عین تے کاف چھوٹی اتکی عقبہ بن سالم سے ملنے آیا. وہاں سید بھی موجود تھے. عقبہ نے سید کو انعام دینے کا فرمان جاری کیا. ابو خلال جو قبیلے کا بزرگ تھا کہنے لگا کہ اے امیر، تم نے ایسے کو انعام دیے جانے کا حکم دیا ہے کہ جو دھڑلے سے ابو بکر و عمر پر لعنت بھیجتا ہے. عقبہ نے کہا کہ مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں، میں نے تو قدیم مراسم کی رعایت میں انعام دیا ہے. اس کے علاوہ اس کے دل میں ایسے خاندان کی محبت ہے جس کی رعایت ہم سب پر ضروری ہے. ابو خلال نے کہا اگر وہ سچا ہے تو کہے کہ ذرا ابو بکر و عمر کی مدح کرے تاکہ اس کے متعلق تشیع کی غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے. عقبہ نے کہا کہ انہوں نے خود ہی آپ کی بات سنی ہے اور چاہیں تو مدح کر سکتے ہیں. یہ سن کر سید نے متذکرہ قصیدہ پڑھا، پھر غصے میں اٹھ گئے. ابو خلال نے عقبہ سے کہا کہ اے امیر، مجھے سید سے بچائیے. عقبہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آئندہ ان کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا. اور یہ ہے حوالہ الاغانی، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 262 اور جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 282. اب آئیے نمبر 5 پڑھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 5 ہم نے 4 پڑھ لیے ہیں. لکھا ہے انورٹڈ کاما، مجھے تم لوگ بڑی ملامت کرتے ہو کہ میں ہدایت کے امام اور سردار سے عشق کرتا ہوں. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اسی قصیدے میں وہ اور فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت چلچلاتی دھوپ میں درختوں کے سائے میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ میرا خلیل ہے، وزیر و وارث اور میرا چچیرا بھائی ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے. پس میرے عہد کی رعایت کرو. علی علیہ السلام کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون علیہ السلام بن عمران کو ان کے پیارے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے تھی. اور یہاں پر انورٹڈ کاما ختم ہو گیا. اور اب آئیے 6 نمبر پہ 6 پوائنٹ پڑھنے کے لیے ہم آ گئے ہیں پیج کتاب کے 171 پر. اور یہاں پر ترجمہ لکھا ہے ان کی شاعری کا. پہلے انورٹڈ کاما میں کہ صبح دم آل فاطمہ علیہ السلام علیہ پر بارش ہوئی اور آنسوؤں کے سیلان جاری ہوئے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے آگے کہتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ دوپہر کے وقت ان لوگوں نے غدیر خم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا کہ فرما رہے تھے کہ تمہارے نفسوں پر اور تم سے زیادہ با اختیار کون ہے. اور یہاں سوالیہ نشان ہے اتنا بڑا سا. سب نے بیک زبان کہا، حالانکہ بہت زیادہ لوگ تھے. کہا کہ آپ ہمارے مولا ہیں اور ہمارے نفسوں پر با اختیار ہیں اور آپ ہمیں ڈرانے والے ہیں. تب فرمایا یقیناً تمہارا ولی میرے بعد علی علیہ السلام ہے اور میرا وزیر اور تمہارا ہادی ہے. یہ میرا وزیر میری حیات میں اور میری موت کے بعد ہے، میرے بعد خلیفہ اور امیر ہے. پس اے خدا، جو اس سے دوستی رکھے تو اسے دوست رکھ اور موت کے وقت مسرتوں سے ہمکنار فرما، اور جو اس سے نفرت و عناد کا مظاہرہ کرے اس سے نفرت کر اور موت کے وقت اس کو ذلتوں سے دوچار کر. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. اب آئیے ہم پڑھ رہے ہیں 7ویں نمبر پہ شعر کا ترجمہ
جو لکھا ہوا ہے انورٹڈ کاما میں، لکھا ہے کہ ہاں خدا کی بے انتہا حمد اسی سے مخصوص ہے جو ولی ستائش اور رب غفور ہے۔ اس نے مجھے توحید کی طرف ہدایت فرمائی اور میں درخشاں و خالص توحید پرست ہو گیا۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے آگے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، اسی وجہ سے علی علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے خیر الانام کا وسیع و مددگار مقرر کیا۔ پس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں قیام فرمایا، سامان سفر اتارا گیا اور سفر روکا گیا، شاخیں کاٹ ڈالی گئیں اور پالان شتر کے ممبر پر تشریف لے گئے اور عظیم اجتماع میں بلند آواز سے چھوٹے بڑے کو خطاب فرمایا۔ علی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دن چڑھے ان کی طرف اشارہ کیا کہ ہاں جس کا بھی میں مولا ہوں اس کے یہ مولا ہیں، یہ حتمی فیصلہ ہے، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ سب نے کہا ہاں۔ پھر فرمایا غائب و حاضر سبھی اس کے گواہ رہیں، تم میں جو یہاں حاضر ہے غائب تک سمیع و بصیر پروردگار کو گواہ بنا کر یہ پیغام پہنچا دے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 172 پر۔ لکھا ہے پھر خدا کے حکم سے سب اٹھو اور علی علیہ السلام کی امامت پر بیعت کرو۔ سب نے ان سے مصافحہ کر کے تعمیل حکم کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے انکار کو محسوس کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا اس کے دوست کو دوست اور اس کے دشمن کو دشمن رکھ جو اسے چھوڑے، تو بھی اسے چھوڑ دے، جو اسے چھوڑے تو بھی اسے چھوڑ دے، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ پس تم دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا پاتے ہو؟ قبول کیا گیا یا ملیا میٹ کر دیا گیا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ تو ایسا لکھا ہے اے ثانی مصطفیٰ، میں آپ سے اور جو لوگ غدیر خم میں موجود تھے ان سے محبت کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں واضح اعلان کیا ہے، جو لوگ آپ سے عداوت رکھتے ہیں وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر اب کلوز ہو گیا۔ اب آ گیا ہے نمبر 8 پہ۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ایک قصیدہ اب عربی میں چھوٹا سا ہے کہ پہلے لکھ دیتے ہیں پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے کہ لکھا ہے قف بل دیار وحین، دیار میں کہتے ہیں وحیہن دیار، یہ انورٹڈ کاما لکھا ہے، اس میں کہتے ہیں انورٹڈ کاما کہ علی علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں ٹانکیں تاکہ خدا راضی ہو۔ ان کے بارے میں خیر الورا نے بلند اور واضح اعلان جس میں کوئی ڈھکا چھپا انداز نہیں تھا فرمایا کہ یہ میرا وصی ہے اور میرا جانشین ہے، تم اس کے ساتھ نادانی مت برتو ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ انہوں نے علی علیہ السلام کے لیے گھنے درختوں کے دن عظیم خطبہ ارشاد فرما کر خدا بند عالم کی وحی کا اظہار فرمایا۔ تو یوں یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور 8ویں نمبر پہ جو اشعار کی قصیدے کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب آئیے 9ویں نمبر پہ کیا لکھا ہے اس کو بھی ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ قاضی بصرہ سوار بن عبداللہ کو معلوم ہوا کہ سید حمیری نے متفق علیہ حدیث توئے یہ رے کے متعلق قصیدہ کہا ہے، حدیث تیر کے متعلق قصیدہ کہا ہے۔ اب انورٹڈ کاما میں ترجمہ ہے کہ جب یہ خبر زباں زد ہوئی کہ طائر مشوی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیا گیا ہے، اس خبر کی اولین بار ابان نے انس سے روایت کی کہ قیس نے بھی سفینے کا قول نقل کیا، وہی سفینہ جو بے ہنگم اور لچر آدمی تھا۔ انجام کار یہ ہوا کہ سفینہ راہ راست پا گیا اور انس نے خیانت کی اور انصاف کا برتاؤ نہیں کیا۔ سردار کائنات اور ازروئے قرآن مولا کی تردید کا مظاہرہ کیا، پس آسمان والے نے اسے ہدایت سے باز رکھا اور چہرے پر برس کے داغ نمایاں کر دیے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 173 پہ آ گئے۔ لکھا ہے قاضی سوار نے جھنجھلا کر کہا کہ اس شخص نے کسی صحابی کو بھی نہیں بخشا، سب کو شعری مذمت میں لتاڑا ہے اور سید کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت بنی ہاشم اور شیعوں نے اس سے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم نے سید کو رہا نہ کیا تو ہم قید خانہ توڑ کر انہیں آزاد کرا لیں گے۔ جو شاعر تمہاری مدح کرتا ہے
تو تم اسے انعام دیتے ہو، اور جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کرتا ہے اسے قید کرتے ہو۔ سوار نے سید کو آزاد کر دیا تو سید نے اس کی ہجو کی۔ یہاں پہ ہجو کا جو کی گئی ہے اس کا ترجمہ جو کہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ ذرا بے شرم اور پھکڑ سوار ابو سلمہ جو ہے وہ سے ہے، ابو سلمہ سے کہہ دو کہ میں نے حدیث تیر تو یہ رے کے متعلق کوئی خلاف آثار بات نہیں کہی ہے، تو نے خود اس کی روایت کی ہے۔ علی علیہ السلام کا حالت جنابت میں مسجد کے اندر آنا جانا واضح بات ہے، آپ کے علاوہ سب کو وحی کے ذریعے نکال باہر کیا گیا۔ علی علیہ السلام، حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام پاک تہاد صاحب پاک، اور یہاں پہ نہاد لکھا ہے پاک نہاد صاحب کسا فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت کرو۔ یہ افراد کرم و ایثار کا پیکر تھے، ان سے نفرت رکھنے والا جہنم واصل ہوگا۔ ان کینہ توزوں کی پہچان خود آسمان والا متعین کر دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ ذلیل رہیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ اے سوار، سین واو الف رے اور واو پہ تشدید ہے، سوار تو ان جہنمیوں کا سردار ہے، تجھ پر ہر طرح پھٹکار ہے، تو اس کی مذمت کرتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام پاک اور نیک لوگوں کے درمیان اپنا بھائی بنایا۔ اس کے متعلق خم میں بلند آواز سے اعلان فرمایا، جس کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ پھر اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ تم اس کا انکار نہ کرو، میرے بعد اسی پر بھروسہ کرو اور سراب کے پیچھے مت بھاگو، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور حوالہ ہے آیانت شیعہ الف این یہ الف نون ایان الشیعہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 415۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ سید نے قاضی سوار سین واو الف رے اور واو کے اوپر تشدید ہے، سید نے قاضی سوار کی موت کے بعد اس کی یوں ہجو کی، اور یہاں پر حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 288 میں ان میں سے 5 اشعار نقل کیے گئے ہیں۔ چلیے جی آگے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اے وہ کہ جس نے کل سوار کی لاش کو اس کے گھر سے جہنم تک پہنچایا، اس کی روح پاکیزہ نہ ہو، اس کا ڈھانچہ 1000 ذلتوں کے ساتھ وادی دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ میں نے خدائے رحمان کی طرف سے قاضی سوار کے بارے میں حیرت ناک حکم کو نافذ ہوتے دیکھا کہ لے جاؤ اس کو، خدائے رحمان کی لعنت تیرے اوپر اے خدائے یکتا، کی دنیا میں بدترین زندگی گزارنے والے، اور اے امیر ابھی تک چل رہا ہے یہ، ابھی یہ انورٹڈ کاما جو ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا کہ جو ہجو کے بارے میں لکھا تھا وہ ابھی تک چل رہی ہے، اور ہم پیج 174 پہ آ گئے ہیں۔ اب ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ اے امیر المومنین علیہ السلام سے بغض رکھنے والے، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بغیر انکار کے بروز غدیر سب کے سامنے فرمایا تھا، جس کا میں ظاہر و پوشیدہ مولا ہوں، یہ میرا بھائی میرے تمام امور کا وسیع، میرا جانشین اور نصیحت ماننے والوں کا مولا ہے۔ اے پروردگار، جو اس سے نفرت کرے تو اس سے نفرت کر اور بھڑکتی جہنم کی آگ میں جھونک دے۔ اے سوار، تو نے بلا شبہ علی علیہ السلام سے عداوت کی، پس اے جہنم پکڑ لے سوار کو۔ سین واو الف رے واو پہ تشدید، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ یوں ہم نے 9 جو پوائنٹس تھے جس میں کہ اشعار کی تشریح لکھی گئی ہے سید حمیری کی، وہ ہم نے پڑھ لی ہے، اور اب اجازت چاہتی ہوں آپ سے، انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم اس کے بعد 10ویں پوائنٹ سے مل کے پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔